بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک جیسا مہینہ ہمیں عطا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی جیسی بھی توفیق دی اس میں عمل کیے، اور اس میں جو کوتاہی ہوئی ہے ہم سب کو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے کہ رمضان المبارک کا جو حق تھا وہ ہم ادا نہیں کر سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کی جب آخری رات ہوتی ہے، یعنی جب چاند دکھ جاتا ہے، اس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، یعنی انعام کی رات۔ اس میں عبادت کرنا گویا کہ مزدور کو مزدوری دی جانی ہے۔ اور جب صبح ہوتی ہے، آدمی عید کے لیے، عید کی نماز کے لیے عیدگاہ جاتا ہے، تو فرشتے دوراہوں پر، چوراہوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہر عیدگاہ جانے والے کو سلام کرتے ہیں۔ اور جب عیدگاہ میں پہنچ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، جس نے اپنا کام پورا کر دیا ہو اس کی مزدوری کیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اس کو پوری مزدوری دے دینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے عزت و جلال کی قسم کہ میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی۔ جب آدمی عیدگاہ سے واپس جاتا ہے تو گویا کہ وہ بالکل بخشایا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، 4 چیزیں ہیں، اگر وہ ہماری زندگی میں آ جائیں تو ساری چیزیں ہماری حل ہو جائیں گی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ آدمی اپنے اعمال سنوار لے، اللہ تبارک و تعالی حالات سنوار دیتا ہے۔ ہم اس کا الٹا چلتے ہیں، کسی سے کہے کہ بھائی نماز پڑھ لو تو وہ کہتا ہے کہ ہاں تھوڑا سا کاروبار ابھی ایسے ہی چل رہا ہے، تھوڑا سا صحیح ہو جائے اس کے بعد اعمال کروں گا، اس کے بعد نماز پڑھوں گا۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترتیب یہ بنائی ہے کہ تم اعمال سنوار لو، اعمال پر دھیان دے لو، توجہ دو، تو میں تمہارے حالات سنوار دوں گا۔ کوئی بھی ایک مشین جو لائٹ سے چل رہی ہو، کوئی بھی عقل مند انسان اس کو پکڑ کر کے کھڑا نہیں ہوگا یا اس کے اندر ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ اگر اس کے اندر ہاتھ ڈالے گا تو ہاتھ بھی کھو دے گا، بلکہ عقل مند انسان وہ ہوگا، اس کو لوگ عقل مند کہیں گے جو پیچھے سے جا کر کے اس کا بٹن بند کر دے گا، مشین بند ہو جائے گی۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی حیثیت کو بھول کر کے اپنے مطابق حالات کو درست کرنا چاہتا ہے۔ میں اپنے مطابق زور لگا رہا ہوں کہ میرے حالات صحیح ہو جائے، آپ لوگ اپنے حساب سے زور لگا رہے کہ حالات صحیح ہو جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حالات صحیح ہوں گے، اعمال صحیح کر لو، حالات صحیح ہو جائیں۔ جب تک اعمال صحیح نہیں ہوں گے تب تک حالات صحیح نہیں ہوں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے۔ اب میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ میرے اعمال کتنے صحیح ہیں تو پھر میرے حالات اتنے ہی صحیح ہوں گے، اور اگر میرے اعمال صحیح نہیں ہیں تو پھر میرے حالات بھی صحیح نہیں ہونے والے۔ تو اس لیے میں اور آپ کوشش یہ کریں کہ ہم اعمال پر آئیں، اعمال پر دھیان دیں، اعمال کو کرنے والے بنیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حالات کو سدھار دے گا۔ دوسری چیز، ہم آخرت کی زندگی کو سنوار لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی زندگی سنوار دے گا۔ ہم آخرت کی زندگی کے لیے تیاری کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی زندگی بنا دے گا۔ صحابہ کرام کی مثال اٹھا کر کے دیکھو، صحابہ کرام نے آخرت کی زندگی کے اوپر محنت کی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت وہ دکھایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں سونا ہتھوڑے سے توڑا کرتا تھا۔ اب جو ہتھوڑے سے سونا ٹوٹے گا وہ گراموں میں، تولوں میں تو ہوگا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان لوگوں نے، صحابہ کرام نے آخرت کی تیاری کرنی شروع کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کو سنوارنا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے سنوارتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ جب بچہ دودھ چھوڑ دے تو اس کا ماہانہ طے ہو جائے گا، اس کو گھر بیٹھے اس کا وظیفہ ملے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار گشت کر رہے تھے، ایک عورت کو دیکھا کہ وہ چھوٹے بچے کو روٹی کھلانے کی کوشش کر رہی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
کہ اتنے چھوٹے بچے کو روٹی کھلانے کی کوشش کیوں کر رہی؟ تاکہ عمر نے یہ قانون بنا رکھا ہے کہ جب بچہ دودھ چھوڑ دے اور روٹی کھانی شروع کر دے تو اس کے بعد وظیفہ مقرر ہوگا کہ میں کوشش کر رہی ہوں کہ روٹی کھانی شروع کر دے تاکہ میرے بچے کا وظیفہ مقرر ہو جائے۔ وہاں سے آئے اور رات بھر روتے رہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اتنا روئے کہ جب فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے صحابہ کرام پریشان تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اتنے گریہ و زاری میں کیوں ہیں۔ نماز سے فارغ ہوئے، منبر پر بیٹھے اور بیٹھ کر کے کہنے لگے کہ عمر تو ہلاک ہو گیا، تو نے کتنے بچوں کی جان لے لی۔ مقصد یہ تھا کہ بچوں کا جو وظیفہ مقرر کیا تھا کہ کتنی مائیں ایسی ہوگی جنہوں نے اپنے بچوں کا دودھ وقت سے پہلے چھڑا دیا ہو، اس پر رو رہے تھے۔ اور اس کے بعد اعلان کیا کہ اب جا کر کے سب کو بتا دو کہ اب جو بچہ پیدا ہوگا اس کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے گا، کسی کو جلدی دودھ چھڑانے کی ضرورت نہیں۔ جب آدمی زندگی سنبھال لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی، جب آدمی آخرت سنبھال لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی ایسے سنوار دیتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی اس کی صلاحیتوں کو کھول دیتا ہے۔ ایک سیاح، ایک مسافر سفر کرنے کے لیے ہندوستان آئے، امریکہ کا رہنے والا تھا۔ وہ سارے میں گھوما تو وہ اجمیر شریف بھی گیا، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر حاضری دی، اور جب وہ گھوم کر کے ہندوستان سے اپنے ملک واپس گیا تو اس کی بیوی نے پوچھا کہ بتاؤ ہندوستان میں کیا عجیب چیز دیکھی؟ کہا کہ ہاں ایک عجیب چیز دیکھی، کہا کہ ایک آدمی قبر میں سویا ہوا ہے، کہا ہر فرقے کا آدمی، کا مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کہا کوئی بھی ہو وہاں آ کر کے اس کے سامنے دعا مانگ رہا ہے، ماتھا ٹیک رہا ہے۔ کہا وہ آدمی قبر میں سویا ہوا ہے، کہا اور دنیا کے دلوں پر راج کر رہا ہے۔ جب آدمی آخرت سنوارتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی زندگی سنوار دیتا ہے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ آگے آگے چل رہے ہیں، پیچھے پیچھے دو شاگرد چل رہے ہیں۔ ہارون رشید کھڑکی سے کھڑے ہو کر کے دیکھ رہے ہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جب مسجد میں پہنچے اور جب اپنے جوتے نکالے تو دونوں جو شاگرد تھے وہ جھپٹے جوتوں کے اوپر، ایک کے ہاتھ ایک جوتا پڑا، دوسرے کا ہاتھ دوسرا جوتا پڑ گیا۔ اب دونوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ بھائی چلو دونوں کو ایک ساتھ رکھ لیتے ہیں۔ ایک نے رومال نکالا، رومال کے اندر دونوں جوتے رکھے، ایک نے ادھر سے پکڑ لیا، ایک نے ادھر سے پکڑ لیا، تاکہ جوتے دونوں کو اٹھانے کا ثواب مل جائے۔ ایک ہارون رشید اوپر سے دیکھ رہے تھے، انہوں نے ٹھنڈی سانس، ٹھنڈی آہ بھری، تو بیوی نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ لوگ یوں تو ہمیں بادشاہ کہتے ہیں، یوں تو لوگ ہمیں بادشاہ کہتے ہیں، کہا لیکن ہمارے جوتے اٹھانے کے لیے کون لڑتا ہے؟ کہا اصل بادشاہ تو یہ ہے، جب آدمی آخرت سنوار لیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی دنیا سنوار دیتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا بہتر ہو جائے تو ہمیں کوشش کرنی ہے آخرت سنوارنے کی۔ تیسری چیز، جب آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق بنا لیتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا والوں سے تعلق بنا دیتا ہے۔ ہماری کوشش رہتی ہے کہ میری بیوی میرا کہنا نہیں مانتی ہے، میرے بچے میرا کہنا نہیں مانتے ہیں، میری پھوپھو ناراض ہے، میری خالہ ناراض ہے، میرا چاچا ناراض ہے، میرے والد محترم ناراض ہیں۔ ہم ان کو منانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن وہ راضی نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہے۔ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق بنانے کی کوشش نہیں کی۔ حضرت فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ جب بھی میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، کہ جب بھی میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے کہ میں نے اس کا اثر اپنے ماتحتوں میں دیکھا ہے۔ کہ جب میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، یا تو میری بیوی نے میرا کہنا نہیں مانا، یا میری اولاد نے میرا کہنا نہیں مانا، یا کم سے کم یہ کہ میرے ماتحتن میرے نوکروں نے میرا کہنا نہیں مانا، یا اس سے بھی کم یہ کہ میرے جانور نے میرا کہنا نہیں مانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب نافرمانی ہوتی ہے، اور حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اگر راضی ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر کے کہتے ہیں کہ میں اس بندے سے راضی ہوں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں بندے سے راضی ہیں۔ وہ سارے کے سارے زمین والوں کے
میں آ کر کے زمین پر آ کر کے اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں بندے سے راضی ہیں، کہ تم سب راضی ہو جاؤ، سب کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی محبت ڈال دیتا ہے۔ تو ہم جو الگ الگ منانے کی کوشش کرتے ہیں سب کو کہ یہ بھی مان جائیں اور وہ بھی مان جائیں، تو ہم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو منا لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری محبت سب کے دلوں میں